اچھا کامران صاحب، یہ آپ نے بھی یہ پیٹرن دیکھا ہوگا کہ اگرچہ میں کہنے لگا تھا اگرچہ بت ہیں، نہیں وہ نہیں، اگرچہ تمام تر سیاسی جماعتیں بشمول پی ٹی آئی مولانا صاحب کے اقدام کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، لیکن آپ نے دیکھا جو عفنان صاحب جو بات کر رہے ہیں کم و بیش وہی بات سارے کر رہے ہیں کہ جی بڑا احترام ہے، دیکھیں ہمیں دکھ ہوا ہے، دیکھیں ایسا نہیں کرنا ہے، یعنی کہ سب کے الفاظ میں یہ واضح خواہش نظر آتی ہے کہ مولانا صاحب اس سے کسی طریقے سے واپسی کا راستہ اختیار کر لیں. تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ جب دوسری سائڈ بھی آپ پہ تنقید کر رہی ہے لیکن تلخی نہیں کر رہی، تو آپ بھی کوئی بیچ کا راستہ نکالیں اور کوئی ایسی بات کر لیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم نے یہ ضرور کہا ہے لیکن ہمارا مطلب نہیں تھا، اگر دل آزاری ہوئی ہے تو ٹھیک ہے ہم واپس لیتے ہیں، بیان معذرت کرتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ باقی سائڈز بھی آپ کو بار بار یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یار نظر ثانی کریں، آپ تو بڑے ہیں، اس طرح کی بات. کامران صاحب ایسا ہے کہ اگر اسٹیٹمنٹ کو ذرا پورا رکھ لیں نا سامنے، میں نے اس کے بعد پچھلے پروگرام میں جو نا میں نے اس کو پورا نہیں سنا ہوا تھا آپ کے پاس، اچھا اچھا، اور اس کے بعد میں نے اس کو 2 دفعہ سنا ہے، اور چونکہ ہمارا پیشہ جو ہے وہ بات کرنے سے متعلق ہے یا بات سننے سے متعلق ہے، تو میں نے اس کو جو ہے نا اس کے اوپر بڑا جو ہے نا مائنڈ اپلائی کیا ہے. آپ بلیو کریے، میری آنےسٹ اوپینین ہے کہ کوئی ایسی نیگیٹو بات نہیں ہوئی. ادروائز بھی یہ جو شہداء ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، بچے ہیں، اور ہم ہمیشہ پاکستان کو بھی جو نا پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے، ہم پاکستان کے اداروں کے ساتھ بھی کھڑے رہے، ہر برے وقت میں ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے. اس کے بعد ہمارا گلہ انفیکٹ یہ جو نا ہم سے معافی مانگے کہ ہمارے ساتھ ہم کو اس طرح ملائن کرنا شروع کر دیا. ایک معاملہ جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، جو کچھ اس طرح سے کہا نہیں گیا، آپ نے اس کو وہ مطلب جو نا پہنانا شروع کر دیا. آپ کے خیال میں الفاظ بھی ٹھیک تھے اور انداز بھی ٹھیک تھا؟ الفاظ بھی ٹھیک ہے، انداز بھی ٹھیک ہے، نہ الفاظ میں کوئی پرابلم ہے نہ انداز میں کوئی پرابلم ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک اسپیچ ہے، اور یہ پبلک گیدرنگ میں جو اسپیچ ہوتی ہے اسی طرح سے ہوتی ہے. یہ کوئی سینیٹ کا جو ہے نا اجلاس نہیں چل رہا کہ جس پہ بڑے آرام سے کوئی بات کر رہا ہے اور کوئی سینیٹ کی ڈبیٹ ہے. یہ اس کو آپ کو خام خواہ اس بات پہ لے جا رہے ہیں. ایوان ہو یا میدان ہو، کچھ لوگوں ایریاز تو رکھے جاتے ہیں نا. مولانا صاحب نے تو بات سن لیجیے، خدا نہ خواستہ ہم نے شہیدوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو جو نا ان کے بارے میں ایسی کوئی غلط الفاظ استعمال کیے. اصل مسئلہ اور ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے جو کہ دستور کے منافی ہے، اور وہ اس بات کو جو ہے نا وہ ایکسپوز کیا گیا، اور اس بات کو ظاہر ہے وہ آرٹیکل 259 میں ہٹ ہوتا ہے. جب وہ چیزیں ہٹ ہو رہی ہیں تو پھر جو ہے نا اس کو جو ہے نا بہانہ بنا لیا گیا، وہ بھی 48 گھنٹے کے بعد کہ جی انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا. بھائی وہ ہمارے بچے ہیں، ہم ان کے بارے میں کیسے یہ بات کر سکتے ہیں؟ آپ سے کوئی رابطہ ہوا ہے اس کے بعد سرکاری یا عسکری سطح پہ، یعنی آپ کی جماعت سے؟ نہ سرکاری سطح پہ کوئی ایسا رابطہ ہے میرے، کم از کم میرے اس میں نہ کوئی عسکری سطح پہ جو ہے نا وہ کوئی اس طرح کا میرے علم کے مطابق ہے. اور جو اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ فرمائشی پروگرام ہے. آپ نے دیکھا، آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد ایک مخصوص اسکول آف تھاٹ چل رہا ہے. تو آپ جو کچھ کہلوانا ہے بے شک کروائیے، مگر اس کے لوزر جس طرح سے پاکستان کو آپ نے خراب کیا ہوا ہے، اس طرح سے آپ نے ایک ایسے شخص کو جو پاکستان کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ایک ایسے شخص کو جو اداروں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ اس کو خراب کر رہے ہیں، اپنے لیے خراب کر رہے ہیں. تو اب کامران صاحب اس کو سمیٹیں، یعنی اس پروگرام کے تک بھی کہہ رہا ہوں اور ویسے بھی اس معاملے کو سمیٹ کے آگے بڑھنا چاہیے. تو مولانا صاحب تو بہت کنیکٹڈ ہے، ظاہر ہے چاہے وہ حکومت میں ہو یا نہ ہو، اور اچھی بات ہے، ہونا چاہیے کنیکٹڈ. تو اعلیٰ سطح پہ بات کر کے بس اب اس کو جو بھی ہے صلح صفائی کر کے آگے بڑھیں اس کو. کامران صاحب وسیم بھائی بات بڑی آسان سی ہے. جو اس میں نان ایشو ہے اس کو ایشو بنا لیا گیا، اور جو اس میں اصل ایشو ہے اس کو اس کے نیچے دبا دیا گیا. یہ شہداء کے خون کے پیچھے جو ہے یہ معاملہ جو ہے اس کو دبایا گیا. شہداء تو ہمارے لیے سروں کا تاج ہے. یہ اصل ایشو یہ ہے، اگر اس کے اوپر اصل ایشو کے اوپر اگر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنانا ہے، اگر پروب کرنا ہے کہ 2 صوبوں میں آرٹیکل 259 کو وائلیٹ کرنے کی بات کون کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہے، کس طرح سے کر رہا ہے، اور کیسے کیسے یہ وائلیٹ ہوا ہے، تو اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن ابھی بنوائیے. حکومت آپ لوگوں کے پاس ہے، پیپلز پارٹی بھی ماشاءاللہ بیٹھی ہوئی ہے، مسلم لیگ بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس پہ بٹھائیے، کمیشن بٹھائیے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو پروب کریے. بلوچستان میں جو دھرنے پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. اس میں بھی جو ہے نا بہت سارے ایسے مسائل ہیں. اس وقت آپ نے ایسا ایشو چھیڑ دیا ہے کہ جس کو اگر یہ بات نکلے گی تو پھر بہت دور تک چلی جائے گی.